हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही रोमांटिक नॉवेल पढ़ने के लिए जुड़े रहें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। आज मुझे तुम सबको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि तुम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग में बहुत बेस्ट दिया है। मुझे यकीन है अब तुम लोग फ्यूचर में बहुत अच्छे लीडर्स बन सकते हो। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, लीडर बनना आसान है, लेकिन अपने आदमी को सही से गाइड करना कि वह हमेशा तुम्हारे साथ मुखलिस रहे, ये बहुत मुश्किल है। खैर, तुम लोगों की तो जो भी मुखलिस है, लेकिन फिर भी बाज़ टाइम इंसान अपने नफ्स में मार खा जाता है। इसलिए हमेशा ऐसे लीडर बनो कि तुम्हारे आदमी तुम्हारे लिए जान देने के पहले एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाए, और उसकी वजह से तुम्हारा उनके दिलों में खौफ नहीं बल्कि प्यार और इज्जत होनी चाहिए। तभी तुम एक कामयाब लीडर बन पाओगे। उन्होंने रुक कर सबकी जानिब देखा ताकि उनका रद्द अमल देख सके। उसके बाद उन्होंने वापस से बोलना शुरू किया। मुझे पता है तुम लोगों की यूनिवर्सिटियाँ कुछ ही दिनों में वापस से खुलने वाली है, और तुम लोग अपने ये कुछ अच्छे दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहते हो ताकि एंजॉय कर सको, जिसके लिए मैं हरगिज़ मना नहीं करूँगा। आज से तुम लोग आज़ाद हो, जाकर घूमो फिरो मस्ती करो, क्योंकि तुम लोगों ने ये ट्रेनिंग टेस्ट पास कर लिया है। बाकी तुम लोगों के रिजल्ट की रिपोर्ट तैयार होकर बोर्ड पर लग जाएगी। जहांजेब साहब साफ कहकर यावर वजदान और शारब के साथ वहाँ से चले गए। जैसा कि बॉस ही बता चुके हैं, तुम लोग अब फ्री हो तो आप सबके लिए गाड़ियाँ बाहर खड़ी है जो आप लोगों को आपके घरों में पहुंचा देगी, और वे सब जो दूसरे मुल्क से है उनके लिए स्पेशल जेट्स का अरेंज कर दिया गया है, जिनमें आप भी सुकून से अपने घर जा सकते हैं। अफान जोआनिया के साथ अभी वहाँ ही रुका था, उसने उनको इन्फॉर्म किया। फाइनली वी आर फ्री, जोहान ने खुशी से चहकते हुए कहा, जिस पर शाज़म आंखें घुमाकर हीर की जानिब बढ़ गया जो हस्साम के साथ खड़ी थी। बाहर गाड़ी हमारा इंतज़ार कर रही है। पापा ने कुछ देर पहले कॉल करके ऑर्डर्स जारी किए हैं कि हम सबको बगैर कहीं रुके सीधा घर पहुंचना है, इसलिए चलो निकलते हैं। वह हीर के पास आकर कहने लगा, तुम चले जाओ, मैं हीर को घर ड्रॉप कर दूंगा। एक्चुअली मुझे इसे आज एक स्पेशल जगह दिखानी है। हीर से पहले हसाम ने जवाब दिया, नहीं, हीर की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए हमारे साथ ही जाएगी। वैसे भी पापा ने डायरेक्ट घर आने का कहा है, ये हमारे साथ अभी ही जाएगी। शाज़म ने ना में सर हिलाकर संजीदगी से कहा, जिस पर हसाम ने वार्न करते हुए 2 स्टेप्स आगे लिए और अपनी सर्द निगाहों से उसे देखने लगा। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो मिस्टर ब्लैक, वो पुरतपिश लहजे में गुर्राते हुए पूछने लगा। तुम्हें क्या लगता है मिस्टर रॉयल, वो भी बगैर पीछे हटे सख्त नज़रों से उसे देखते हुए बोला। इससे पहले वे वहाँ की सूरत हाल तूफान की शक्ल इख्तियार करती, हीर जल्दी से उन दोनों को एक दूसरे से दूर करके खुद उन दोनों के दरमियान में खड़ी हो गई। हस्साम, प्लीज़ जाने दो, वैसे भी मैं आंटी आइमा को बहुत याद कर रही हूँ, उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम मुझे फिर कभी अपने साथ ले जाना और जो दिल करे वो जहंगे दिखाना। उसके सीने पर हाथ रखते हुए इल्तिजाई कहने लगी, जिस पर वो कुछ लम्हे उसकी आंखों में देखने के बाद आंखें बंद करके लंबी सांस खींचकर रह गया। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा मिस्टर ब्लैक, और इसका हिसाब तुम्हें जल्दी चुकाना होगा। वो उससे अहद करते हुए बोला, जो करना है कर लेना, लेकिन बात मेरी बहन की आएगी तो मैं पीछे कभी नहीं हटूंगा। ये भी याद रखना मिस्टर रॉयल, साजम कभी भी चैलेंज से भागने वाला नहीं था। वो जानता था हस्साम उससे ज़्यादा मजबूत और ताकतवर है, जिसकी वजह से उसकी हड्डियाँ पसलियाँ भी टूट सकती है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो लड़े बिना ही हार जाए, क्योंकि हीर उसकी छोटी बहन है जिसके लिए वे किसी भी हद तक जाएगा, बेशक फिर उसके सामने उसका फियोंसे ही क्यों ना हो। चलो चले, कार्ल बाहर इंतज़ार कर रहा है, जोहान ने कहा, क्योंकि वहाँ मौजूद मजीद टेंशन बढ़ते हुए नहीं देख सकता था। इससे पहले हीर आगे की जानिब कदम लेती हस्साम ने बाजू से खींचकर उसके वापस से अपनी जानिब खींचा। तुम्हारे भाइयों की तुम्हारे लिए मोहब्बत को समझ सकता हूँ, लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा था, थोड़ा सा वक्त है तुम्हारे पास, जो अब अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर लो। उसके बाद तुम सिर्फ मेरी होगी। तुम्हें तुम्हारे इन्हीं भाइयों के सामने उड़ा कर ले जाऊँगा और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। वो उसके कान में सरगोशी नुमा कहकर वहाँ से चला गया, जबकि वह भी लाल गुलाबी होती शाज़म और जोहान के साथ अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गई। उसने गाड़ी में बैठकर मिरर से बाहर देखा, जहाँ वो अपनी ब्लैक मर्सिडीज़ के पास ग्लासेस लगाए खड़ा उसी की तरफ देख रहा था। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ने लगी वो आंखों से ओझल होता चला गया। हशाम को साजम पर गुस्सा भी था, लेकिन उस पर प्यार भी आ रहा था, क्योंकि वो दोनों भाई सच में अब हीर का बिल्कुल अपनी बहन की तरह ख्याल रखने लगे थे।
وہ جو کھویا کھویا سا گاڑی چلا رہا تھا اس کی توجہ اچانک حاجق کی آواز نے کھینچی۔ آخر یہ کب تک چلے گا حسام؟ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ یہ بیوقوفوں والی شکل میرے سامنے مت بناؤ، جیسے تمہیں کچھ نہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ مشن تم دونوں کے درمیان سب سے بڑی دیوار ہے۔ اسی کے لیے تم نے ہیر کے ساتھ فیونسے کا کردار نبھایا ہے، لیکن اب تو کیمپ ختم ہو گیا ہے، آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ اپنے موبائل سے نظر ہٹا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں کچھ بھی نہیں کرنے والا، وہ میری ہے، بس بات ختم۔ وہ کندھے اچکاتا ہوا بولا۔ کیا وہ تمہارے ساتھ رہے گی؟ جب اس کے سامنے سچائی آئے گی کہ تم نے اس کے ساتھ سب ناٹک کیا ہے، وہ اسے دھوکہ ہی سمجھے گی۔ آئیبرو اچکا کر بولا۔ ٹھیک ہے، اسٹارٹ میں سیریس نہیں تھا، لیکن اب جینے کے لیے اس کی طلب ہے، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس کے ساتھ صرف مشن کے لیے ہوں، لیکن حاجق ایسا نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ اس کے ساتھ اپنے ایموشنز انویسٹ کیے ہیں، میں نے اسے ایک پل کے لیے بھی دھوکہ نہیں دیا۔ جو دل نے کہا ہمیشہ اس کے ساتھ وہی کیا۔ وہ بہت اسپیشل ہے میرے لیے۔ تو پھر تم اس سے سچ کیوں نہیں کہہ دیتے؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولا۔ تم یہ سب چھوڑو، اشال کا بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ وہ روڈ سے نظر ہٹا کر آئیبرو اچکاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تم میرا بھی چھوڑو اور دھیان سے گاڑی پر فوکس کرو۔ وہ بھی ترکی بات ترکی بولا، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا بھائی اشال کی محبت میں گرفتار ہے۔ شکر ہے، فائنلی میرے بچے گھر آ گئے۔ آئمہ سیڑھیاں کراس کر کے گاڑی کی جانب بڑھتی ہوئی بولی۔ ہیر گاڑی سے باہر سائڈ پر کھڑی ہو گئی اور ان کا پہلا اپنے بیٹوں سے ملنے کا انتظار کرنے لگی تاکہ بعد میں وہ ان سے مل سکے، مگر اسے شدید جھٹکا تو تب لگا جب وہ ان دونوں کی بجائے اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کسی نے ہرٹ تو نہیں کیا؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر پریشانی سے پوچھنے لگی۔ ریلیکس آنٹی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انہیں اپنے لیے اتنا فکر مند دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ہمارے بارے میں کیا؟ ماما، آپ کا ارادہ اپنے دوسرے بچوں کو دیکھنے کا نہیں ہے؟ جوہان نے تنگ کرتے ہوئے کہا، جو وہ اگنور کر کے ہیر کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گئی۔ ہاں جوہان، اب یہاں ہم دونوں سے کوئی بھی پیار نہیں کرتا، شاذم نے بھی جھوٹ موٹ کا دکھی ہو کر کہا، لیکن اندر سے وہ دونوں ہی خوش تھے، کیونکہ فائنلی ان کے گھر کی خوشیاں لوٹ رہی تھی۔ زیادہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہیر سے الگ ہو کر ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، پھر آگے بڑھ کر دونوں کی باری باری منہ سر چوم کر اپنے گلے سے لگا گئی۔ ڈنر 1 گھنٹے میں تیار ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے تم لوگ تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہو۔ وہ ان سے الگ ہو کر حکمیہ لہجے میں بولی اور پھر ہیر کا بازو اپنے بازو سے پھنسا کر اندر بڑھ گئی، جس پر وہ دونوں مسکراتے ہوئے نہ میں سر ہلا کر اپنے اپنے کمروں کی جانب چلے گئے تاکہ فریش ہو سکے۔ کیا آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے؟ ہیر نے فریش ہو کر کچن میں آ کر آئمہ بیگم سے پوچھا، جو پھلکے بنانے میں مصروف تھے۔ نہیں بیٹا، ملازمہ نے ٹیبل پہلے ہی سیٹ کر دیا ہے، باقی آج میں نے خود بنایا ہے تاکہ میرے سب بچے میرے ہاتھ کا بنا کھانا کھا سکیں۔ میں نے تم سب کو بہت زیادہ مس کیا ہے، وہ روٹی بیلتے ہوئے شفقت سے بولی۔ ہم نے بھی آپ کو بہت مس کیا ہے میری پیاری آنٹی، ہیر نے ان کے بالکل پاس آ کر ان کے رخسار پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ دل سے مسکرانے لگی۔ ویسے آپ نے بتایا تھا آپ لوگ کہیں گھومنے گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ وہ انہیں روٹیاں ہاٹ پوٹ میں رکھتے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہم لوگ خیربین گئے تھے، ادھر ہم لوگوں نے 1 ماہ گزارا ہے، پھر وہاج کو کوئی ضروری کام پڑ گیا تو واپس آ گئے۔ وہ اس کے ساتھ ڈائننگ کی جانب بڑھتے ہوئے بتانے لگی، جہاں وہاج پہلے ہی ہیڈ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ان کی لیفٹ جانب شاذم اور ان کے ساتھ جوہان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تینوں کسی سنجیدہ گفتگو میں مصروف تھے، لیکن جیسے ہی ان کی نظر ہیر اور آئمہ سے ٹکرائی، وہ لوگ سیدھا ہو کر بیٹھ گئے۔ ہیر کچھ دیر ان سب کے درمیان کھانے میں انکمفرٹیبل محسوس کرنے لگی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا وہ بھی ریلیکس ہو گئی۔ پتہ نہیں یہ شاید اچھے سے کھانے کا اثر تھا یا پھر وہاں شدید خاموشی۔ ویلکم بیک ہیر، کھانا کھانے کے بعد وہاج صاحب کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ شکریہ سر، لیکن اسے یقین تھا وہ جیسے وہاں سے فوری چلے گئے انہیں یہ ہرگز نہیں سنا ہوگا۔ ہیر، برا مت ماننا، وہاج کی طبیعت کچھ ایسی ہی ہے، آئمہ نے محبت سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو نروس ہو کر اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہیر، پلیز برا مت مانو، وہ اب میرے بابا ہے اور میں نے انہیں اپنی ساری زندگی میں صرف 2 دفعہ ہی اسمائل کرتے دیکھا ہے، ایک تب جب دنیا میں آیا تھا، مطلب مجھے یاد نہیں، اور دوسرا جب جرک نے انہیں پہلی بار پاپا کہا تھا۔ جوہان نے ان کو ہنسانے کی نیت سے کہا، مگر جیسے ہی اس کی نگاہ اپنی ماں کے سرد پڑتے چہرے پر ٹکرائی تو اسے اپنے الفاظ پر افسوس ہوا، کیونکہ اس نے کچھ پرانے زخم ادھیڑ دیے تھے۔ ہیر، چلو ہم اوپر جا کر ساتھ میں کچھ گیمز کھیلتے ہیں، شاذم نے
ہیر کا بازو پکڑ کر اوپر لے جاتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری ماما، میرا ارادہ یہ نہیں تھا، بس میرے منہ سے ہی الفاظ نکل گئے۔ سیڑھیوں سے غائب ہونے سے پہلے ہیر کے کانوں سے جوہان کے الفاظ ٹکرائے، چلو میرے روم میں چلتے ہیں، وہاں کافی گیمز پڑی ہیں۔ شاہزم نے خوشی سے اسے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر لے جاتے ہوئے کہا، واو، تمہارا کمرہ بہت پیارا ہے۔ اس نے نیلے اور سفید رنگ کے کنٹراسٹ سے سجا ہوا اس کے کمرے کو سراہتے ہوئے کہا، شکریہ، اب بتاؤ کون سا گیم کھیلنا چاہو گی؟ شاہزم نے 3 کنٹرولرز پکڑ کر بین بیگ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، ویل، میں اتنی اچھی گیمر نہیں ہوں، لیکن 2 لڑکوں کے خلاف کھیل رہی ہوں، تو فیفا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہیر مشورہ دے کر دوسرے بین بیگ پر بیٹھ گئی، پکا یہ ایک سوکر گیم ہے اور میرا نہیں خیال تم اسے انجوائے کر پاؤ گی، وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولا۔ آزما کر دیکھو، ہیر نے اسے چیلنج کر کے گیم چلا دی۔ ٹھیک 20 منٹ کے بعد وہ شوق سے منہ کھولے اس کی جانب ایسے دیکھ رہا تھا جیسے دنیا کی سب سے انمول چیز جب اس کی ہونے والی تھی، مگر آخری پلوں میں کوئی اور چھین کر لے جائے۔ یو لٹل ڈیسیور، تم تو اس گیم میں چیمپئن ہو اور میں بیچارہ تب سے اسی افسوس میں بیٹھا تھا کہ تمہیں اسے کچھ خاص مزہ نہیں آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے، اس میں وہی انجوائے کرتا ہے جسے کھیلنا آتا ہے۔ وہ ہوش میں آ کر اسے کشن مارتا ہوا بولا، جبکہ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ میری ایک دوست ہے جو اس گیم کے لیے پاگل ہے، وہ بہت کھیلتی ہے اور ہم سب کو بھی زبردستی سے کھلاتی ہے۔ ہیر لاریب اور ماریا کو سوچتے ہوئے بتایا، تمہیں ان کی یاد آتی ہے؟ بہت زیادہ، وہ اداسی سے بولی، کیونکہ جب سے وہ یہاں آئی تھی ایک بار بھی ان سے بات نہیں ہو پائی تھی۔ تمہاری ان سے بات نہیں ہوئی؟ میرے خیال میں تمہیں ان سے رابطہ کر کے انہیں یہاں آنے کی دعوت دینی چاہیے تاکہ ان میں سے کسی ایک کو نے بھی امپریس کر سکوں۔ آخری بات وہ شرارت سے بولا۔ ہیر کا شدت سے دل کیا کہ وہ اسے اپنے یہاں آنے کی اصل وجہ بتا دے۔ میں یہاں ایسے نہیں آئی ہوں، بلکہ میرا یہاں آنے کا مقصد صرف مشن ہے۔ میں اپنے کسی بھی قریبی سے رابطہ نہیں کر سکتی۔ کیا شاہجم مجھے سمجھے گا؟ وہ دل میں سوچنے لگی، مگر پھر اس نے اپنی سوچوں کو جگڑ دیا۔ اسٹے اوے مائی فرینڈ مسٹر چارمر، دے آر آف لمٹس۔ وہ مسکراتے ہوئے شوق لہجے میں بولی، اور دیکھو، میں نے سنا ہے لڑکی کی بیسٹ فرینڈ اس کے بھائی کے لیے بہت اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے پھر سے سوچ لو۔ وہ اسے تنگ کرتے ہوئے بولا، پنچ کھانے کا ارادہ ہے؟ ہیر نے آئی برو اچکا کر پوچھا، جس پر وہ ہاتھ ہوا میں اٹھا کر خود کو سرنڈر کر گیا۔ نہیں بابا، تم اب بہت مضبوط ہو چکی ہو، مجھے اپنے چہرے کا نقشہ بدلوانے کا کوئی شوق نہیں۔ وہ پاؤنٹ بناتے ہوئے بولا، گڈ، ایک اور گیم ہارنے کے لیے تیار ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، کون کس سے ہار رہا ہے اور مجھے اس مقابلے کے لیے کیوں نہیں بلایا گیا؟ جوہان نے کمرے میں آ کر ہیر کے برابر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں سرخی دیکھ سکتی تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ یقیناً رو کر آیا ہے، لیکن اس نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا اور اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ کچھ بھی تم نے مس نہیں کیا، ہیر کو فیفا کھیلنے کا دل کر رہا ہے، کیا خیال ہے اگر تم اسے 1-2 ٹرکس سکھا دو؟ شاہزم نے ہیر کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، سکھا دو۔ شاہزم بالکل بھی اچھا ٹیچر نہیں ہے اور اس میں صبر نام کی کوئی چیز نہیں، جلدی ہائپر ہو جاتا ہے۔ ہیر نے سر اٹھا کر اداسی سے پاؤنٹ بناتے ہوئے کہا، اوکے، اداس مت ہو، میں وعدہ کرتا ہوں آج جب تک تم سونے لگو گی تو تم کافی حد تک یہ گیم سیکھ جاؤ گی۔ وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک 30 منٹ بعد جوہان نے کنٹرولر گراؤنڈ پر پٹک دیا اور کھڑے ہو کر ان دونوں کو گھورنے لگا، تم دونوں نے جان بوجھ کر بیوقوف بنایا ہے، یہ لڑکی اس میں ایکسپرٹ ہے، مجھے آج تک کوئی اس میں نہیں ہرا پایا، میں پہلی بار آج ہار گیا ہوں، اس کا مطلب میں چیمپئن ہوں؟ ہیر نے اس کے گھورنے کو نظر انداز کر کے معصومیت سے مسکراتے ہوئے پوچھا، نہیں، تم اس وقت تک چیمپئن نہیں ہو سکتی جب تک نبان کو اس میں نہ ہرا دو، کیونکہ اس نے لاسٹ ایئر یہ مقابلہ انٹرنیشنل لیول پر جیتا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ وہ مزید بولا، اوہ نو، اگر آئیڈیا جوہان کا ہے تو پھر ہم پکا کسی مشکل میں پھنسیں گے۔ شاہجم نے ہنستے ہوئے کہا، ویری فنی، ہیر، تم اس کی باتوں میں نہ آنا۔ ایسے ہی جھوٹی کہانیاں سنائے گا، کہانیاں نہیں، حقیقت۔ اس کے ایک آئیڈیا نے گھر میں آگ لگوا دی تھی، اور یقین کرو جب پاپا کو پتہ چلا تھا یہ ہم دونوں کا کارنامہ ہے تو جوتے پڑنے بس رہ گئے تھے۔ شاہزم نے ایک پرانا قصہ یاد دلاتے ہوئے کہا، وہ تو صرف ایک غلطی کی وجہ سے ہو گیا۔ وہ خود کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے بولا، اچھا، اور وہ جب ماما پر پرینک کیا تھا، بدلے میں جو حشر ہوا تھا، وہ اس کی مزید تنگ کرتے ہوئے بولا، اچھا نا یار، تب بچے تھے، اب کی بار بہت اچھا آئیڈیا ہے، سن تو لو، پہلے ہی شور مچا دیتے ہو۔ جوہان جج ہوتے ہوئے بولا،
हाँ जी, इरशाद फरमाओ, क्या ख्याल है हम सब कजन्स किसी जगह पर मिलने का प्लान बनाएं और सारा दिन घूम फिर कर गुजारे। वैसे भी 2 माह से कैद थे, फन भी हो जाएगा और वक्त भी अच्छा गुजरेगा। फाइनली कोई अच्छा मशवरा दिया है मेरे भाई ने। शाज़म ने उठकर उसे गले लगाकर हामी भरते हुए कहा। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, वह उससे अलग होकर बोला। सर, मिस पोलार्ड के लिए मिस्टर रॉयल की कॉल है। मुलाजमा ने एहतराम से कहा। बहुत अच्छा वक्त है, प्लीज़ उस सरफिरे हमारे कज़न को बाहर जाने के लिए मना लेना, क्योंकि यही लास्ट में मोमेंट में सब कुछ बिगाड़ कर रख देता है। शाज़म ने हीर के कान में सरगोशी नुमा कहा और मुलाजमा के हाथ से फ़ोन पकड़कर उसके जानिब बढ़ा दिया। रात गए तक मत जागना, मैं नहीं चाहता तुम किसी की वजह से अपनी आंखों के नीचे डार्क सर्कल लगवा लो और चिड़ैलों की तरह दिखो। जब हीर फ़ोन पकड़कर उसके कमरे से निकली तो ऊंची आवाज़ से बोला ताकि हसाम सुन सके, क्योंकि उसे अपने उस कज़न को तंग करने में बहुत मज़ा आता था। दरवाजे में मुसलसल दस्तक होने की वजह से उसने फाइनली अपनी आंखों को खोला और दरवाजे की जानिब बढ़ गई। आखिर देख सके कौन इतना बेरहम है जो उसे इतनी सुबह 5:45 पर उठा रहा है। जल्दी करो हीर, कोई जिम सूट पहनो और निकलो कमरे से बाहर। वो जो जूहान को कुछ सुनाने के लिए अपना मुंह खोलने वाली थी, उसकी बात पर नासमझी से उसे देखने लगी। वोट यार, जल्दी करो, सवाल जवाब का वक्त नहीं है। मैं रास्ते में तुम्हें सब बता दूंगा। वो उसे कबर्ड की जानिब धकेलते हुए बोला तो वो उसमें से सूट लेकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई ताकि फ्रेश होकर कपड़े बदल सके। ये पियो और मेरे पीछे चलो। जब वो तैयार होकर नीचे आई तो जौहान ने सुकून भरा सांस खींचकर उसकी जानिब पानी की बोतल बढ़ाते हुए कहा, लेकिन मैं ही क्यों पीऊँ? तुम बस मुझ पर यकीन करो, जो कह रहा हूँ करो और जल्दी से निकलो यहाँ से। वो संजीदगी से कहकर उसके साथ लिए घर से बाहर निकल गया। ओह नो, हम लोग लेट हो रहे हैं। हीर, जल्दी चलो यार, वो अपनी वॉच की जानिब देखते हुए बड़बड़ाया। क्या हुआ है जौहान, अब तुम मुझे डरा रहे हो? वे अपनी स्पीड तेज करके खौफ से पूछने लगी। देखो हीर, हमारे घर का एक कानून है कि हमें सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पापा के साथ हर रोज़ ट्रेनिंग करनी होती है, जबकि हम लोग कल ही वापस आए हैं। हमें लगा ये सेशन कैंसिल हो गया होगा, जो कि बिल्कुल गलत था, क्योंकि उन्होंने आज सुबह 5:30 पर अपने आदमी को हमारे पास भेजकर इन्फॉर्म करवाया है कि आज की ट्रेनिंग में भी तुम शामिल होगी। मतलब ट्रेनिंग कैंसिल नहीं हुई थी। वोट, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। हीर ने खौफ से वहाज को सोचते हुए कहा कि न जाने अब लेट आने पर वह क्या सजा देगा। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि मुझे भी आज सुबह ही पता चला है। इस मॉर्निंग सेशन में कुछ बातें हैं जिनका तुम्हें हमेशा ख्याल रखना है। पहली, बाबू को इस दौरान हमेशा सर कह के बोलना। दूसरी, वे जो कहे बगैर सोचे समझे उस पर अमल करना। तीसरी, कभी इनकार नहीं करना और ना ही कोई सवाल करने की ज़रूरत करना। वो उसे ग्राउंड में ले जाते हुए समझाने लगा तो हीर नज़र उठाकर शाज़म और वहाज की जानिब देखने लगी, जो बिल्कुल रेडी खड़े थे। तुम दोनों इतना लेट क्यों आए हो? पता नहीं कौन सी सज़ा हमारे हिस्से में आएगी। जब वे दोनों उसके पास भागते हुए पहुंचे तो शाज़म ने सरगोशी नुमा बड़बड़ाते हुए कहा, जाहिर सी बात है, सुबह पता चल रहा है, लेट तो होना ही था। इसलिए अपना मुंह बंद करो और पापा की तरफ देखो। जौहान ने भी जरे लब आहिस्तगी से कहा। ड्रॉप। वहाब उसने उन दिनों की तरफ देखते हुए सर्द लहजे में कहा। 2 माह ट्रेनिंग के दौरान वो समझ गई थी इसका मतलब पुशअप लगाना है। इसलिए वो अपने भाइयों के साथ फौरी तौर पर अपनी पोजीशन संभाल कर पुशअप्स लगाने लगी। ऊंची आवाज़ में काउंट करो। हीर जो भागते हुए यहाँ आई थी वैसे ही पुशअप लगाकर उन्हें काउंट करना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उससे हार नहीं मानी और डट कर सामना करते हुए काउंट करने लगी। जैसे ही 30 पुशअप्स हुए, उन्होंने उन सबको उठने का हुक्म दिया। आज 3 मिनट लेट हो, इसलिए हर मिनट के 10 पुशअप लगाए हैं। अगर आइंदा लेट हो तो हर सेकंड के 10 पुशअप्स लगवाऊंगा। इसलिए जब मैं कहूँ 6 तो आप 6 बजे ही यहाँ हो। 1 सेकंड भी लेट नहीं, समझ आया? जी सर, वो तीनों एक जुबान में बोले। अब तुम सब लोग मैंशन के ग्राउंड में 4 चक्कर लगाओगे, लेकिन उसकी स्पीड मेरे मुताबिक होगी। उन्होंने हुक्मा लहजे में कहा और फिर उनके भागने पर सब उनके पीछे पीछे भागने लगे। कभी उनकी स्पीड मुकम्मल तेज हो जाती, कभी हल्की, कभी नॉर्मल। मुसलसल स्पीड बदलने से हीर का वजूद थकावट से टूटने लगा, क्योंकि ये तो ट्रेनिंग में लगाए जाने वाले राउंड से भी मुश्किल काम था। जैसे ही वो लोग फारिग हुए तो वहाज के माथे पर शिकन तक नहीं था। वो सुकून से खड़ा था, जैसे उसने बस हल्की फुल्की वॉक की हो। शाज़म और जौहान भी ठीक थे, लेकिन हीर के लिए किसी मौत के मरहले से कम नहीं था। यार, सब लोग घर आराम करने जाते हैं। ये क्या है? जब 2 घंटे मुसलसल मुख्तलिफ एक्सरसाइज करके
اس کا وجود تھک گیا تو وہ گھر کی جانب بڑھتے ہوئے وہ بسورتے ہوئے بولی، اگر یہ سب نہیں ہوگا تو ہماری جسموں میں بھی کاہلی آ جائے گی۔ یہ مارننگ کا سیشن ہمارے وجود کو ہمیشہ چاق و چوبند رکھتا ہے تاکہ اچانک کوئی مصیبت آ جائے تو ہم لوگ سست نہ پڑ جائے۔ شاذم نے اسے اس کے کمرے میں دھکیلتے ہوئے کہا۔ خود بھی شاور لینے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہر چیز مفت میں نہیں ملتی، بم بولا، بدلے میں کچھ دینا ہوگا۔ اور وہ کیا دینا ہوگا مسٹر رائل؟ ہیر نے اسے چیلنج کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ کتنی بہادری سے تم پوچھ رہی ہو، بم بولا، کل پتہ چل جائے گا سویٹ ہارٹ۔ شاور لینے کے بعد جب وہ اپنے بالوں کو برش کرنے لگی تو رات ہوئی حسام سے بات اس کے ذہن میں منڈلانے لگی۔ جب اس نے اسے آج شاذم لوگوں کی بتائی جگہ پر آنے کے لیے نہیں منایا تو اس نے بدلے میں کچھ لینے کے لیے بولا تھا۔ پھر وہ خیال کی دنیا سے باہر آ کر جلدی سے اپنے روم سے نکل کر ڈائننگ ایریا کی جانب بھاگی جہاں سب ناشتے کے لیے بیٹھ چکے تھے۔ وہ جلدی سے آئمہ بیگم کے برابر لیٹ کر پین کیکس اور ساتھ جوس پینے لگی۔ وہاز صاحب نے اپنا گلا کھکارا۔ اسے لگا وہ اپنے کسی بیٹے سے مخاطب ہے، تبھی وہ اسے اپنے بازوؤں پر جوہان کی کوہنی لگتی محسوس کی۔ اس نے نظر اٹھا کر ہیڈ چیئر کی جانب دیکھا جہاں وہاز صاحب اپنے سینے پر بازو باندھ کر اسے ہی گھور رہے تھے۔ سوری سر، میرا ارادہ آپ کو اگنور کرنے کا نہیں تھا، وہ اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی۔ انڈا کھاؤ ہیر، تمہیں پروٹین کی ضرورت ہے۔ نہیں سر، مجھے یہ پسند نہیں، اس نے ان کی آفر کو نرمی سے منع کرتے ہوئے کہا۔ کیا میں فارسی بول رہا ہوں؟ نہیں سر، سوری، وہ جلدی سے 2 انڈے اپنے پلیٹ میں رکھتے ہوئے بولی۔ گاڑیاں باہر کھڑی ہے، کارل تم لوگوں کا انتظار کر رہا ہے، اس لیے تم لوگ اس کی زیر نگرانی باہر جاؤ گے۔ باقی ناشتہ ختم کرنے کے بعد ہیر تم میرے آفس میں آؤ۔ اپنا ناشتہ ختم کرنے کے بعد وہ اپنی کرسی سے اٹھنے کے بعد بولے، جس پر ہیر نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے مجھے کیوں بلایا ہوگا؟ کیا انڈے کی وجہ سے ڈانٹنا ہے؟ وہ پریشانی سے شاذم سے پوچھنے لگی۔ نہیں، اگر ایسا کرنا ہوتا تو تمہیں یہیں ڈانٹ دیتے، وہ تحمل سے بولا۔ تو ہیر کا دل خوف سے گھبرانے لگا۔ وہ ٹیبل سے اٹھ کر ان کے آفس کی جانب چل پڑی۔ یہ آفس کبھی میرے لیے اچھی خبر نہیں لاتا، پتہ نہیں اس بار کیا ہوگا۔ وہ خود سے بڑبڑا کر دروازے پر دستک کرنے لگی۔ ٹیک اے سیٹ ہیر۔ جب وہ پرمیشن ملنے پر اندر داخل ہو گئی تو وہاز صاحب نے کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر بے صبری سے ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگی، مگر انہوں نے کچھ کہنے کی بجائے صرف بلیک کارڈ ان کی جانب بڑھایا اور امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ تھام لے۔ جب اسے سمجھ آیا کہ بلیک کریڈٹ کارڈ ہے تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ اسے شدت سے نہ میں سر ہلا کر وہ کارڈ واپس ٹیبل کے اوپر رکھ دیا۔ میں نے تمہارے اکاؤنٹ میں $50,000 ڈلوا دیے ہیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں مزید ڈلوا سکوں۔ مجھے پتہ ہے آج کی آؤٹنگ میں اتنا خرچ نہیں ہو پائیں گے، لیکن پھر بھی اگر تمہیں زیادہ چاہیے ہو تو شاذم کا کارڈ استعمال کر سکتی ہو۔ وہ اس کے شاکنگ امپریشن کو نظر انداز کرتے ہوئے وجہ دینے لگے۔ آپ سمجھ نہیں رہے سر، میں یہ کارڈ ایکسیپٹ نہیں کر سکتی۔ آپ نے میرا سوچا، اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں، لیکن مجھے جو چاہیے تھا وہ آپ مجھے پہلے ہی دے چکے ہیں۔ مجھے رقم نہیں چاہیے۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہیر؟ ہم اپنے لوگوں کی بہت پرواہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں انہیں بیسٹ سے بھی بیسٹ دیں۔ ان کے الفاظ پر وہ غصے سے آگ بگولا ہونے لگی کیونکہ اسے کسی سے بھی پیسے لینے کی عادت نہیں تھی۔ اسے لگتا تھا لوگ اس کی مدد ترس یا رحم کھا کر کرتے ہیں اور اسے لوگوں کے پیسوں کے سامنے ہرگز نہیں جھکنا تھا۔ میں آپ کا کوئی چیریٹی کیس نہیں ہوں مسٹر بلیک، مجھے نہ آپ کے اور نہ ہی کسی اور کے پیسوں کی ضرورت ہے۔ آپ اپنا یہ کارڈ برائے مہربانی اپنے پاس رکھیں اور بھول جائیں ہم دونوں کے درمیان ایسی کوئی بات ہوئی تھی۔ اس نے تحمل سے کہنا چاہا، مگر اس کے الفاظ اور آنکھوں سے غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ اس پر انہوں نے لمبا سانس کھینچا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ تم میری فیملی ہو ہیر، تمہیں یہاں لانے کے مقصد سے میں بخوبی واقف ہوں، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں، اگر میں نے تمہیں صرف مشن کا ایک ہتھیار سمجھنا ہوتا تو تمہارا اڈاپٹڈ پیرنٹ کر تمہیں اپنے گھر کبھی نہیں لاتا، اور نہ ہی مجھے باس نے کچھ ایسا کرنے کو بولا تھا۔ انہوں نے صرف کہا تھا کہ تمہیں نیو یارک لا کر صرف اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے۔ میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ ہیر کو میری فیملی کا ممبر بن کر میرے پاس رہنے دیں، لیکن انہوں نے آرڈرز جاری کیے تھے جب تک بچوں کا کیمپ جاری نہیں ہوتا تمہیں بھی تمہاری اسٹڈی مکمل کرنے دی جائے، اس لیے تمہیں یہاں نہیں لایا گیا تھا۔ لیکن جب ہمارے ٹیکنیشین نے تمہاری ویڈیو دکھائی تو اسی پل مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ تم ہم لوگوں کے لیے ہی بنی ہو۔
ہم جیسے ہی ذہین ہو اور میری بیٹی ہو، اس لیے پلیز جو دے رہا ہوں لے لو، کیونکہ میری چیزوں پر جتنا شاذم اور جوہان کا حق ہے اتنا ہی تمہارا ہے، تم بھی میری اولاد ہو۔ اس کے کہنے پر وہ منہ کھولے ان کی جانب دیکھنے لگے اور اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ تمہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سمجھ سکتا ہوں۔ اچانک سے تمہاری زندگی میں بہت اتراؤ چڑھاؤ آئے ہیں جن کا تم بہت سمجھداری سے سامنا کر رہی ہو، لیکن جب بات تمہارے کیریئر اور ضرورتوں کی آئے تو مجھ سے لڑا مت کرو، جو کہوں ویسا کر لیا کرو اور جو دوں چپ چاپ لے لیا کرو، کیونکہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، جی سر۔ وہ لڑکھڑاتی آواز سے بولے، گڈ، مجھے خوشی ہے ہم دونوں ایگریمنٹ پر پہنچ پائے۔ یہ لو کارڈ اور جا کر اپنی لائف انجوائے کرو۔ وہ اس کی طرف بلیک کارڈ بڑھاتے ہوئے بولے۔ جب اس نے اس کے ہاتھ سے کارڈ پکڑا، انہوں نے یقین دلانے والی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی کہ سب ٹھیک ہوگا، جس پر وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگی، کیونکہ وہاں جیسا انسان مسکرائے یہ ناممکن ہے، مگر وہ اپنے سامنے یہ معجزہ ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اسے دل ہی دل میں خوشی ہوئی کہ فائنلی وہ ان کے دل میں بھی اپنی تھوڑی سی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔